کریم اما بعد، مطلوبہ مقصد کے حصول کے لیے صحیح سمت جو مقصد کی طرف جا رہا ہو اگر سفر کیا جائے تو جلد یا بدیر آخرکار وہ مقصد ہاتھ آ جاتا ہے۔ اگر معین مقصد شمال میں ہو اور اس کے حصول کے لیے مغرب کی طرف سفر کیا جائے تو سوائے تکلیف کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس وقت ہمارے پیارے ملک پاکستان میں چاروں طرف دہشت گردی کا دورہ ہے۔ جہاں دہشت گرد قتل و غارت میں مشغول ہیں وہاں شرفاء خزانے لوٹنے میں دیر نہیں لگاتے۔ اس لیے دہشت گردی کے مختلف اقسام ہوئے۔ رشوت خوروں کی دہشت گردی، حکومت کے خزانے میں غبن کی دہشت گردی، ڈاکٹرز اور اسکولوں کے فیسوں میں بے پناہ زیادتی کی دہشت گردی، پٹواری کی دہشت گردی، عام بد اخلاقی کی دہشت گردی۔ ان دہشت گردوں نے ملک میں ادھم مچایا ہے۔ عام شہری کی چہار جانب سائے خوف کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ یہ دہشت گرد کیسے پیدا ہوئے؟ عام دہشت گردوں کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ اغیار کی مداخلت ہے اور یقیناً ہے، لیکن شرفاء کثرت سے دہشت گردی میں ملوث ہیں، اور وہ بھی ایئر کنڈیشن آفیسز میں ریوالونگ چیئر پر بیٹھ کر۔ ایسے کیوں ہے؟ ہمارے سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں اکثریت تعلیم یافتہ ہے، ہائی ڈگری ہولڈرز ہے، کے جی سے لے کر پی ایچ ڈی تک ایسے ماحول میں تعلیم پائی ہے جس میں تربیت نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس پر مزید گواہ پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خود ان کا عمل ان پر گواہ ہے۔ دوران تعلیم ابتدا سے لے کر انتہا تک اللہ تعالیٰ سے خوف اور موت کے بعد روز قیامت اس رب ذوالجلال کے سامنے پیشی کے بارے میں لا علمی کی وجہ سے ہر وہ قدم اٹھاتے ہیں کہ جن سے ان کی دنیاوی زندگی پرتعیش ہو جائے۔ ان حضرات نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی کہ وہاں ایسی باتوں کا تصور ہی نہیں۔ بچہ کے جی میں داخل ہوا، صبح انگلش میڈیم اسکول گیا، ڈیڈی اور مم آفس تشریف لے گئے، تینوں اپنے اپنے وقت پر گھر آئے، کھانا کھایا اور آرام کی غرض سے لیٹ گئے۔ اٹھے تو ٹی وی اسکرین پر نگاہیں جم گئی، کرکٹ وغیرہ دیکھتے رہے، رات دیر سے کھانا کھایا اور صبح پھر وہی پروگرام، اور اسی طرح صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اس بچے کی پرورش کے 3 ادارے ہوئے، والدین، اسکول اور ٹی وی۔ والدین اپنے بچے کو صرف انگریزی بول کر خوش ہوتے ہیں، اس کی تربیت کا کیا حال ہے؟ اس سے والدین کو قطعاً کوئی سروکار نہیں۔ صحیح سمت کی طرف اگر جانا ہو اور مقصد کے حصول کے لیے، جو کہ سب سے بڑا مقصد ہمارے اس ملک میں امن و امان ہے، دیانتداری اور ایمانداری ہے، تو وہ یہ ہے کہ اگر ابتدائی سے بچے کو ایسے اسکول میں تعلیم دلائی جائے جس میں عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ خالص اسلامی تربیت بھی ہو، تو کیسے ممکن ہے وہ کرپٹ بڑا ہو؟ ٹی وی پر جو کچھ ہوتا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اس میں اگر کچھ کمی رہ گئی ہے تو وہ نیٹ نے پوری کر دی ہے۔ جب یہ بچہ بڑا ہو کر کیا رنگ لائے گا؟ جہاں تک عام دہشت گردی کا تعلق ہے، یعنی دھماکوں وغیرہ کا، وہ 2 قسم پر ہے۔ اغیار کی طرف سے دہشت گردی جو قتل و غارت پر مبنی ہے، جو دھماکے کرتے ہیں، جو ہمارے ملک کے امن و امان کو تباہ و برباد کرتے ہیں، جو ہمارے اسکولوں کو اور مساجد کو بھی نہیں چھوڑتے، اور دوسرا اپنوں سے۔ اغیار کا علاج تو ہمارے فوجی نوجوان کرتے آ رہے ہیں، اور یہ صحیح علاج ہے، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اپنے بہادر فوجی نوجوانوں کی کارروائی سے امن ملے گا۔ ہماری مخلصانہ دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ جہاں تک اپنوں کا تعلق ہے تو عرض یہ ہے کہ باوجود مسلمان ہونے کے ان کو اسلام کے بارے میں انتہائی کم علمی ہے۔ ہمارے میڈیا کا قبلہ اگر درست ہو جائے تو یقیناً ان میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ میڈیا میں خاص کر ٹی وی پر دلچسپ اسلامی پروگرام مسلسل نشر کیے جائیں
اور بہتر پیرا میں مواعظ کا سلسلہ شروع کیا جائے تاکہ ان حضرات کے خراب ذہنیت کو تبدیل کیا جا سکے. انہیں یہ بتایا جائے کہ اصل رزاق اللہ تبارک و تعالی ہے، روپے ریال اور ڈالر وغیرہ نہیں ہیں. اگر بارش نہ برسے اور زمین گندم نہ اگائے تو آٹے کی قلت ہو جائے گی. اب روپے کس کام کے؟ یوم آخرت پر اللہ کے سامنے پیشی اور جنت اور دوزخ کے بارے میں دلچسپ انداز میں لیکچر دیا جائے تو یقیناً مثبت نتائج نکلیں گے. یہ احساس انہیں دلایا جائے کہ رشوت کا مطلب کسی غیر کے پیسے سے اپنے گھر کا خرچ چلانا ہے اور اپنا ڈرائنگ روم خوبصورت کرنا ہے. ایک غیور اور بدضمیر آدمی کے لیے نہایت ہی شرم کی بات ہے. کیا موجودہ معاشرے سے جاہلیت کا دور زیادہ کرپٹ نہیں تھا؟ یقیناً تھا. اس کرپٹ اور شرک کے مرض میں مبتلا معاشرے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان کے لیے خالص توحید کی دوائی تجویز کی. جنہوں نے اس دوائی کو استعمال کیا وہ سونا بن گئے. سوال یہ ہے کہ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کس یونیورسٹی سے فارغ ہوئے تھے؟ جنہوں نے لاکھوں مربع میل زمین پر مدینہ منورہ میں بیٹھ کر حکومت کی. کیا یہ سچ نہیں ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی؟ وہ نہ صرف جہالت کے اندھیر غاروں سے نکلے بلکہ آئندہ نسلوں کی رہنمائی کے لیے روشنی کی مینار بن گئے. اسکول اور پھر یونیورسٹی کی تعلیم صرف اس صورت میں اہم ہے کہ اس کے ساتھ دینی اسلامی تربیت بھی ہو. بصورت دیگر کرپٹ وزراء اور افسران ہماری جان نہیں چھوڑیں گے. انگریزی اہم ہے. انگریزی کو پڑھنا چاہیے کہ آج کل کی ضرورت ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی بہت اہم ہے لیکن زبان اور ان علوم کے استعمال کے لیے بہتر تربیت بہت ہی لازمی ہے جس کا اہتمام ابتدائی کلاس سے ضروری ہے. ابتدائی سے بچے کے دماغ میں یہ پختہ کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی واحد والا لا شریک ہے، موت حق ہے، برزخ حق ہے اور یوم آخرت حق ہے، جنت اور دوزخ حق ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، ان کی اتباع ہی میں کامیابی ہے. ان کے پاس اپنے گھروں کو روشن کرنے کے لیے چراغ نہ تھے. مسجد نبوی علی صاحبہ علیہ الصلوۃ والسلام میں رات کو اندھیرا رہتا تھا تو اسلام اور مسلمانوں کی دنیا میں عزت اور غلبہ تھا. آج مسلمانوں کے گھر روشن ہیں، ان کی مسجدیں بے قیمت کمکموں سے جگمگا رہی ہیں، مگر دنیا میں مسلمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسے کہیں عزت حاصل نہیں ہے. انشاءاللہ پھر کسی وقت موقع پر. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.